بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک دین اسلام سے متعلق بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہوں گی۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہوئے سر پر ٹوپی رکھنی ہے، عورتوں کو دوپٹہ اپنے سر پر لینا ہے۔ اسی طرح سے ٹیم ہم قدم نے بھی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، لیکن آج ٹیم ہم قدم اپنی ہی سیکھی ہوئی ایک چیز جو آپ نے بھی سیکھ رکھی ہے اسے غلط ثابت کرنے جا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف ٹیم ہم قدم نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک موقع پر انتہائی دلچسپ سوال کیا گیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے جب یہ سوال اس حدیث سے متعلق رکھا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کچھ انکشافات ہی کر دیے۔ اس سوال میں کیا پوچھا گیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آج ٹیم ہم قدم آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا۔ Assalamu alaikum. My name is Gohar. I'm an accountant. Just very quickly, it's a pleasure to hear Dr. Zakir Naik. Since the first time I heard him, it was one of my ambitions to come and see you, mashallah. You gave a lovely talk. My question is, there's a famous hadith saying by the Prophet, peace be upon him, that we should seek knowledge unto China. Now, I've talked to a lot of brothers about this, and my perspective on it, even though I haven't researched it, is that this knowledge does not talk about religious knowledge, because the religious knowledge at the time was in Saudi Arabia, where the Prophet, peace be upon him, was. And people all over the world were coming to see him at that time for religious knowledge. But what is the question, brother? What is the question? So my question is, this hadith, does it relate to religious knowledge or knowledge of the dunya, science, maths, etc.? سوال کرنے والے نے اپنا نام گوہر بتایا ہے اور کہا کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اور یہ لڑکا دیکھنے میں بھی پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اپنے سوال میں کہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گو کہ اس پر میں نے خود سے کوئی تحقیق نہیں کی ہے۔ سوال یہ کیا اس لڑکے نے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، جبکہ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عرب کے علاقوں میں ان کی حدود میں قیام پذیر تھے۔ وہاں پر رہتے ہوئے اگر کسی شخص کو علم چاہیے ہوتا، مذہبی علم، تو وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، یعنی کہ اسے سعودی عرب آنا پڑتا، جبکہ اس حدیث کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چین چلے جاؤ۔ کہا یہ جانا چاہیے تھا کہ سعودی عرب آ جاؤ۔ تو مذہبی لحاظ سے اگر کسی کو مذہبی علم چاہیے تو پھر اسے تو سعودی عرب آنا چاہیے تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر ہیں۔ لہٰذا سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، گو کہ میں خود اس پر تحقیق نہیں کر سکا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ اور دوستو، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا تو یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک انکشاف تھا۔ شاید ہماری کم علمی ہے، آپ کے لیے بھی ایک انکشاف ہوگا۔ اپنا جواب دینے سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کو اپنے انداز سے دہرایا، وہ بھی دیکھ لیجئے، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب پیش خدمت ہوگا۔ The question that the Prophet said that seek knowledge even if you have to go to China, because religious knowledge was in Saudi Arabia, it was worldly knowledge, so does it mean you can go to China for worldly knowledge? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ ایک فیک حدیث ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس موقع پر تعلیم کا مرکز چین نہیں ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شیخ ناصر المانی کے مطابق یہ حدیث ایک موضوع حدیث ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو انتہائی کمزور ہو، جس پر یقین نہ کیا جا سکتا ہو، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اس حدیث کے لیے فیک کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جعلی حدیث ہے، خود سے بنائی گئی ہے۔ لیکن دوستو، آپ اور ہم تو بچپن سے یہ حدیث پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا۔ According to Sheikh Nasir al-Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. Because the center of education even at that time was in China. This hadith is a fake hadith, but ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس وقت علم کا سرچشمہ چین کا علاقہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس موقع پر سعودی عرب میں ہی علم موجود تھا، چاہے دنیاوی ہو یا مذہبی ہو۔ دوستو، اس معاملے پر ٹیم ہم قدم نے بھی مختصر تحقیق کی ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور وہ بیان فرماتے تھے، لوگ احادیث روایت کر لیتے تھے اور وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی تھیں، یا اس کے کوئی 500 سال بعد تک بھی چین کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ لفظ چین آج سے تقریباً 400 سال پہلے استعمال کیا گیا ہے۔
یعنی کہ 16ویں صدی میں چین کے علاقے کو پہلی دفعہ چائنا یا چین کہا گیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک آج سے 1400 سال پہلے کا ہے۔ یعنی کہ 16ویں صدی میں ابھی 2021 ہے، اس سے 500 سال یا 400 سال پیچھے جائیں تو 16ویں صدی آ جاتی ہے، تب پہلی مرتبہ چین کو چین کہا گیا تھا یا چائنا کہا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لفظ چین ہی موجود نہیں تھا، لفظ چائنا ہی موجود نہیں تھا یا چائنا کا ملک ہی موجود نہیں تھا، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرما سکتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ علم حاصل نہ کیا جائے اگر یہ حدیث جعلی ہے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے دیگر حوالوں سے سمجھا جائے، اور قرآن پاک نے انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو جو پہلا میسج دیا، پہلا پیغام دیا، وہ یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، وہ یہ تھا اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ لہٰذا علم بہت ضروری ہے اور مسلمانوں، انسانوں سبھی کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر حدیث کی بات کی جائے تو شعب البحاقی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نمبر 1665 موجود ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بنیادی علوم حاصل کرنا اس پر فرض ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ Was not to pray, was not to give zakat, it was Iqra. In Surah Al-Alaq, chapter 96, verse number 1, Iqra. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So acquiring knowledge is fard in Islam. It's compulsory. It includes, the more obligatory is the deen knowledge. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سفر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ چین جائیں، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور واپس اپنے وطن لوٹ کر آ کر وہاں پر خدمت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک جعلی حدیث بنا کر ہم سب مسلمانوں کو بچپن سے سکھائی اور پڑھا دی جاتی ہے، اور یہ حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کی روشنی میں غلط ثابت ہو رہی ہے، اور اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے؟ تو پھر یہ حدیث کہاں سے آئی اور کیوں ہمارے ذہنوں میں اتاری گئی؟ دوستو، اس سوال کا ایک اہم جواب اس زاویے سے مل سکتا ہے، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو جان بوجھ کر یہ حدیث غلط بتائی گئی ہے تاکہ یہاں کے مسلمان چین سے پیار کرنے لگیں، کیونکہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر رکھنا ہی یہاں کی حکومتوں کے مفاد میں رہا ہے، لہٰذا چین کے ساتھ دوستی کرنے کی خاطر حدیث میں لفظ چین زبردستی شامل کر دیا گیا اور جعلی حدیث بنا دی گئی۔ اتنی بڑی تبدیلی اور بدعت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ واضح رہے کہ چین میں بسنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر تعداد ایتھیسٹ لوگوں کی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد وہاں پر دیگر مذاہب بالخصوص بدھ مت کو ماننے والے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر تعداد جو کہ بہت کم ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جنہیں ایغور مسلمان کہا جاتا ہے، اور ان پر بتایا جاتا ہے کہ چینی حکومت بہت ظلم و ستم کرتی ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹیم ہم قدم آپ سے چاہتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، آخر کیسے ہوا کہ ایک غلط حدیث اس پوری دنیا میں پھیل گئی ہے؟ کامنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔